یہ ایک ایسی جنگ کی داستان ہے جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ سن 1914 سے 1918 تک 4 سالوں میں زمین کا بیشتر حصہ آگ اور خون میں ڈوب گیا۔ کروڑوں فوجی اور عام شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور عظیم سلطنتیں ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ پہلی عالمی جنگ کو عظیم جنگ کہا جاتا تھا کیونکہ اس سے پہلے دنیا نے اتنی بڑی اور تباہ کن جنگ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ صرف توپوں اور ٹینکوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ سیاست، قوم پرستی، نوآبادیاتی دوڑ اور طاقت کے جنون کا نتیجہ تھی۔ ہم اس کہانی کو 10 حصوں میں بیان کریں گے، جہاں ہر حصہ آپ کو اس جنگ کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرائے گا۔ جنگ کے اسباب، آغاز، خونریز مرکے، عوام کی قربانیاں اور دنیا کی شکل بدل دینے والے نتائج۔ آئیے آغاز کرتے ہیں جنگ سے پہلے کی دنیا سے۔ یورپ کی طاقتور قومیں دنیا کے نقشے پر اپنی سلطنتیں پھیلانے میں مصروف تھیں۔ افریقہ، ایشیا اور بحر الکاہل کے دور دراز خطے ان طاقتوں کے نشانے پر تھے۔ برطانیہ کے پاس سب سے بڑی نوآبادیاتی سلطنت تھی جس پر کہا جاتا تھا کہ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ فرانس، جرمنی، اٹلی اور بیلجیم بھی اس دوڑ میں پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ صنعتی انقلاب نے اس دوڑ کو مزید تیز کر دیا۔ نئی مشینیں، کارخانے اور ریل کے جال نے پیداوار میں اضافہ کیا، مگر اس پیداوار کو بیچنے کے لیے نئی منڈیوں کی ضرورت تھی۔ یورپی طاقتیں وسائل، خام مال اور سستی افرادی قوت کی تلاش میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس دوڑ نے قوموں کے درمیان دشمنی کو مزید ہوا دی۔ ہر نئی کالونی کسی ایک کے لیے فخر اور دوسرے کے لیے چیلنج بن جاتی۔ طاقت اور زمین کے لیے یہ بے رحم مقابلہ یورپ کے پہلے سے موجود عدم اعتماد میں ایک اور آگ بھڑکانے والا عنصر ثابت ہوا۔ یوں صنعتی ترقی اور نوآبادیاتی لالچ نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جہاں جنگ ایک ناگزیر حقیقت لگنے لگی۔ 1871 میں جرمنی ایک متحدہ سلطنت کے طور پر یورپ کے نقشے پر ابھرا۔ صنعتی ترقی کی رفتار حیران کن تھی۔ چند ہی دہائیوں میں جرمنی ایک سائنسی، معاشی اور عسکری طاقت بن گیا۔ اس کی فیکٹریاں جدید ہتھیار بنا رہی تھیں، ریل کے نیٹ ورک تیزی سے پھیل رہے تھے اور تعلیم یافتہ افرادی قوت نے اسے ایک نئی بلندی پر پہنچا دیا تھا۔ یہ ابھرتا ہوا جرمنی پرانی طاقتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گیا۔ برطانیہ اپنی بحری برتری کھونے سے خوفزدہ تھا۔ فرانس 1871 کی فرانکو پرشین جنگ میں ہوئی شکست کا بدلہ لینے کے خواب دیکھ رہا تھا، اور روس کو خدشہ تھا کہ وسطی یورپ میں اس کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ جرمنی کے قیصر ولہلم دوم کا جارحانہ رویہ اس خوف کو مزید بڑھا رہا تھا۔ وہ دنیا میں جرمنی کی جگہ بنانے کے لیے تیزی سے فوجی اور بحری طاقت بڑھا رہا تھا اور اپنے ہمسایوں کو شک کی نظر سے دیکھتا تھا۔ یورپ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی نے طاقتور ممالک کو اتحاد بنانے پر مجبور کر دیا۔ 1882 میں جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی نے ٹرپل الائنس تشکیل دیا۔ اس معاہدے کے تحت اگر ان میں سے کسی ایک پر حملہ ہوتا تو باقی دونوں اس کی مدد کرتے۔ یہ اتحاد بنیادی طور پر فرانس اور روس کے خلاف دفاعی ڈھال کے طور پر بنایا گیا تھا۔ جواب میں ایک اور اتحاد ابھرا، ٹرپل انتانت۔ فرانس، روس اور برطانیہ نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا۔ جرمنی اور اس کے اتحادیوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکا جا سکے۔ یہ عسکری اتحاد یورپ کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر چکے تھے۔ جہاں ایک طرف وسطی طاقتیں تھیں، وہیں دوسری طرف اتحادی قوتیں تھیں۔ یہ صورتحال ایسے تھی جیسے پورا براعظم 2 بڑے فوجی بلاکس میں بندھا ہو، اور ایک چنگاری کسی بھی وقت تباہ کن جنگ کو بھڑکا سکتی تھی۔ ان خفیہ معاہدوں نے یورپ کے ہر بحران کو ممکنہ جنگ میں بدل دیا، اور امن ایک نازک توازن پر کھڑا ہو گیا۔ لوگ اپنی زبان، ثقافت اور قوم کے لیے جان دینے کو تیار تھے۔ سربیا، یونان اور دیگر بالکان ریاستیں عثمانی سلطنت سے آزادی کی جنگ لڑ رہی تھیں، جبکہ جرمنی اور اٹلی اپنی نئی وحدت پر فخر کرتے تھے۔ یہ قوم پرستی اکثر دوسرے ممالک کے خلاف دشمنی میں بدل جاتی۔ فرانس جرمنی سے اپنی کھوئی ہوئی زمین الاسیس اور لورین واپس لینا چاہتا تھا۔ روس خود کو تمام سلو اقوام کا محافظ سمجھتا تھا، اور اسٹرانگرا اپنی سلطنت کے اندر بڑھتی ہوئی قوم پرستی کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیاسی منظرنامہ بھی مسلسل کشیدہ تھا۔ سلطنتیں اندرونی بغاوتوں، معاشی مسائل اور عوامی بے چینی کا سامنا کر رہی تھیں۔ حکمران طبقہ اکثر اپنی داخلی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بیرونی دشمنوں کو مورد الزام ٹھہراتا۔ یوں قوم پرستی اور سیاسی کشیدگی نے یورپ کو ایک ایسے دہانے پر پہنچا دیا
जहां एक छोटा सा हादसा भी बड़ी जंग को जन्म दे सकता था। दुनिया एक ऐसे धमाके की मुंतजिर थी जो तारीख का धारा बदल दे।